الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اللہ رب العزت نے یہ جو فرائض اور حصص بیان فرمائے ہیں وراثت کے، ان کے بعد یہ عمومی حکم اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے جو شریعت کے تمام احکام و شرائع، حدود اور ضابطوں کو شامل ہے۔ تلک حدود اللہ ای ما تقدمت من الاحکام و شرائعہ التی کالحدود التی لا یجوز مجاوزتها۔ تلک حدود اللہ، حد کیا ہوتی ہے؟ حدہ یا حدود کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو روک لینا۔ محدود یعنی جس کو ایسے کر کے روک دیا گیا ہے کہ اس سے آگے نہیں، یہ اس کی حد بندی ہے۔ تو حد کا معنی روکنا ہوتا ہے، جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جاتی۔ تلک حدود اللہ ای ما تقدمت من الاحکام، یہ جو احکام پیچھے بیان ہوئے ہیں ایتام کے بارے میں اور نکاح کے بارے میں، اسی طرح وراثت کے جو حصص ہیں اس کے بارے میں، شرائعہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ شریعت کے تفصیلات اور ضابطے ہیں۔ شریعت ان کی جمع شرائع۔ شرع کا معنی تو یہ ہوتا ہے کسی چیز کو مقرر کرنا اور کسی چیز کو طے کر دینا۔ شرع کا معنی ہوتا ہے راستہ نکال دینا، اور شرعۃ شریعت راستے کو کہتے ہیں، یعنی جو راستہ متعین کر دیا کہ اس پر چلو، یہ راہ چلو، یہ راستہ اختیار کرو۔ تو شرائعہ التی کالحدود، اس کے وہ شرعی احکام جو کہ حدود کی مانند ہیں، اور حدود وہ ہوتی ہیں جن کی پاسداری کرنی ہوتی ہے اور ان کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ التی لا یجوز مجاوزتها، جن سے تجاوز کرنا اور ان کو بدلنا اور ان میں کوئی کسی قسم کا رد و بدل کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، بلے انہیں قائم رکھنا اور ان کے اندر رہنا یہی ضروری ہوتا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور پیچھے جب طلاق کے احکام بیان فرمائے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اور اب مال کے احکام بھی بیان فرمائے جہاں ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، تلک حدود اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ جو مقرر فرمایا ہے اس کو حدود بھی قرار دیا ہے، حکم بھی کہا ہے، شرائع بھی کہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی پابندی کرنی چاہیے، ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ تو چونکہ رسول کی اطاعت اللہ رب العزت ہی کی اطاعت ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں کو جمع کر دیا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے رسول کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، اور رسول کی جو اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا اسی صورت میں ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، من تحتها الانہار ای من تحت اشجارها، اس کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، تو ان کو آب پاشی کے لیے اور ان کی سیرابی کے لیے باہر سے پانی نہیں لانا پڑے گا، بلکہ وہ خود بخود سیراب ہوتے ہوں گے۔ خالدین فیہا، جمعہ بے اعتبار المعنی، خالدین فیہا۔ اب من یطع اللہ ورسولہ، یہ من جو ہے ویسے تو مفرد کے لیے ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ عام ہے، ہر ایک کے اوپر یہ صادق آتا ہے، تو معنی کے اعتبار سے پھر خالدین فیہا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ جو حال ہے یدخلہ کی ضمیر من کے صیغے کے اعتبار سے تھی کہ وہ مفرد ہے، اور خالدین فیہا یہ انہی کی طرف لوٹ رہا ہے، تو یہ اس کے معنی کے لحاظ سے ہے کہ وہ جمع کا معنی دے رہا ہے۔ وذالک ای الخلود فیہا، اس جنت میں چلے جانا اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہنا،
الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ فازہ یفوز فوزن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیل المطلوبی و نیل المطلوبی و ظفر بھی، جو انسان کا مقصود و مطلوب تھا اسے حاصل کر لینا اور اسے لے کر کامیاب ہو جانا۔ والنجات من المرہوب، اور جس چیز کا خوف اور خطرہ ہو اس سے محفوظ ہو جانا، یعنی خطرے سے نکل گیا اور مطلوب و مقصود انسان کو حاصل ہو گیا۔ تو انسان کا مطلوب کیا ہے؟ مطلوب انسان کا یہ ہے کہ جیسا کہ پیچھے سورہ آل عمران میں گزر چکا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یعنی النجات من المرہوب من زحزح عن النار، اور جہنم سے گزر کے ہی انسان نے جنت میں جانا ہے، جہنم سے گزر کے انسان جنت میں جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو النجات من المرہوب و نیل المرغوبی او المطلوبی او المقصودی، جو مطلوب و مقصود ہے، جو مرغوب اور پسندیدہ چیز ہے اس کو پا لینا۔ تو وہ ادخل الجنت فقد فاز، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں پہنچ جانا، یہ ہے الفوز العظیم۔ تو اللہ رب العزت اس فوز عظیم کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اصل کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر جنت کی بادشاہی کا حاصل ہو جانا، اللہ کی طرف سے انسان کا جنت میں پہنچ جانا، اسی کو اصل کامیابی قرار دیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ انسان کو ملتا ہے یہ امتحان کے لیے ہے، یہ امتحان کے لیے ہوتا ہے کہ انسان اس میں کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے، لیکن تنعم کے لیے، تلذذ کے لیے اور یعنی انسان کا مزے کی زندگی گزارنے کے لیے جو نعمت ملے گی وہ جنت میں ہوگی، وہاں انسان کو کوئی کسی قسم کی بھی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ تسبیح جو ہے یہ تو انسان کے وہاں جاری ہوگی سانس کی طرح، یلہمون التسبیح کما یلہمون النفس، جس طرح انسان سانس لیتا ہے اس طرح اللہ کی تسبیح کرے گا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ تو وہاں ایسے انسان کے ہر بنے منہ سے جاری ہوگا جیسے انسان کا سانس ہوتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی، بس صرف تنعم ہی تنعم ہے۔ جنات النعیم، النعیم المقیم اور نعیم لا یبید، یہ ساری نعمتیں انسان کو وہاں حاصل ہوں گی۔ تو اصل کامیابی یہ ہے۔ باقی دنیا کے اندر جو کچھ ملتا ہے یہ امتحان کے لیے ہوتا ہے، یہ اگر اس کا ذریعہ بن جائے کہ انسان کو جنت مل جائے تو پھر تو یہ کامیابی ہے، اور اگر انسان کو یہ غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے اور یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے تو یہ کاہے کی کامیابی ہے؟ یہ تو ناکامی کا پیش خیمہ ہے، ناکامی کا ایسا پیش خیمہ ہے کہ انسان کو بربادی کی طرف لے گیا، تو پھر یہ تو کامیابی نہ ہوئی۔ اس لیے یہ دھوکہ ہے۔ انسان جو کچھ سمجھتا ہے نا وہ حقیقت میں وہ نہیں ہوتا۔ انسان تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، تنگی میں ہے، تو اسے یہ نظر آتا ہے کہ شاید ناراضگی ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑی ہے کتنی پڑے ہے، کیسی مشکل میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو نکھار رہے ہوں، اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک کر رہے ہوں۔ اگر اس کے گناہ نہیں ہیں تو اللہ اس کے درجے بلند فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا معاملہ عجیب ہے، وہ بعض اوقات اپنے بندوں کو اس نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے کسی اعلیٰ ترین مقام کا، اور انسان کے اعمال جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہاں تک پہنچ پائے، تو اللہ رب العزت اسے ان مجاہدات سے اور ان ابتلاعات سے گزار کر اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے کہ اس نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس مشکل میں ہے، اور بعض اوقات انسان نعمت کے اندر ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
یہ بہت اللہ رب العزت کا مورد انعام ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نوازشات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو دتکارنے کے لیے یہ چیز دے دی ہوتی ہے کہ اس کو میری طرف آنا نصیب نہ ہو۔ لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ یعنی انسان کو تنگی آئے نا تو اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو جاتا ہے، تو ان کو اس لیے اللہ رب العزت عیش و عشرت میں رکھتے ہیں کہ تزہق انفسہم وہم کافرون، ان کو ایمان بھی نصیب نہ ہو۔ تو ذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ یتعد حدودہ یتجاوزہ، جو اللہ رب العزت کی حدود سے تجاوز کرے، ومن یعص اللہ ورسولہ یتعد حدودہ، تعدی یتعدی، تعدیاً کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ادا یادو کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، والعادیات ضبحا، ادا کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، تو تعدی کا معنی ہوتا ہے بھاگ کر کسی چیز سے آگے نکل جانا۔ یتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے، ان کو پامال کرے اور ان کو توڑے پھلانگے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ خالدا فیہا یہاں اسی کی مناسبت سے خالدا فیہا مفرد لے آئے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِین، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اہانت جہنم کے اندر دونوں طرح کا عذاب ہے۔ اہانت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نفسیاتی طور پر اذیت دی جائے، پھٹکارا جائے، اسے دتکارا جائے اور اس کو ملامت کی جائے اور اس کے عیوب اور نقائص بیان کیے جائے کہ تو ایسا تھا، تو ایسا تھا، اور دیکھ تو نے دنیا میں یہ کیا، تو نے یہ کیا، یہ کیا، اس کی چیزیں یاد کروا کے اس کے سامنے ذکر کی جائیں اور اس کو کہا جائے کہ تو نے یہ کچھ کیا ہے، یہ تیرا جرم ہے اور یہ تیرے نامہ عمل ہے جس کے اندر یہ تیرے جرائم سارے ثبت ہیں اور یہ اس وجہ سے تیرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے تیرے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ جو تکلیف ہے ایک جسمانی تکلیف تو ہے ہی، اس کے ساتھ یہ نفسیاتی اور ذہنی تکلیف جو ہے نا، یہ اصل اہانت یہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، تو عذاب علیم بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اور عذاب مہین بھی فرمایا، یعنی اس میں علم بھی ہے، دکھ کی تکلیف ہے، وہ دکھ دینے والی تکلیف ہے، دکھ کی مار۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں عذاب علیم کا کہ ان کے لیے دکھ کی مار ہے، اور مہین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو رسوا کرنے والا، یعنی ذہنی طور پر اذیت دینے والا۔ اور اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ وَحَكَمَ بِهِ بَلْ زَادَ فِي حُكْمِهِ، جو اللہ رب العزت کے احکام پر راضی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے تکوینی احکام اور اللہ رب العزت کے تشریعی احکام، ان دونوں کے اوپر انسان راضی ہو، یہ اصل بندگی ہے۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا، میں اللہ کے رب ہونے پر جو اس کے تکوینی اوامر ہیں، اس نے جہاں مجھے رکھا، جیسا مجھے بنا دیا، جس خاندان میں پیدا کر دیا، جیسی شکل و صورت دے دی اور جیسی معاشرتی حیثیت اس نے میرے لیے مقدر فرمائی تھی وہ مجھے عطا کر دی، یہ اس کی ربوبیت ہے، اس پر بھی میں راضی۔ وبالاسلامی دینا، اور جو دین اسلام اس نے میرے لیے پسند کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دین کی جو تعلیمات اور ہدایات، جو اس کی حدود اور جو اس کے احکام ہیں، جو اس کے شرائع ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، ان پر بھی میں راضی ہوں، اور میں دلی طور پر ہر چیز پہ عمل کر کے پوری طرح باطنی رضامندی کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ تو یہ انسان سے اصل مطلوب ہے اور یہ اصل بندگی ہے۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی۔ آگے کیا ہے؟ خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنا واسألک الرضا بعد القضاء، واسألک الرضا بعد القضاء۔ یہ جو ہے نا صبر، اور اس سے اونچا درجہ ہے رضا۔ صبر تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو
جیسے ہوتا ہے دبا کے اور بالکل جو ہے نا ضبط کر کے انسان کسی چیز کے اوپر اپنے آپ کو لگا لے، یہ صبر ہوتا ہے. جو ہماری زبان میں کہتے ہیں نپ کٹ کے، جب کسی کو دبا کر اور اس کو مجبور کر کے کسی چیز کے اوپر لگا دیا جائے تو یہ صبر ہوتا ہے. لیکن رضا یہ ہوتی ہے کہ پھر اس سے بھی اگلا مرحلہ کہ انسان جو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے دل سے اس پہ راضی ہو جائے، جو شریعت کا فیصلہ ہے اس پہ بھی راضی ہو، اور جو قضاء و قدر کا اور تکوین کا فیصلہ ہے اس کے اوپر بھی راضی ہو. تو یہ بندگی کا کمال ہے. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے تکوینی فیصلوں کے اوپر بھی راضی نہیں ہوتے، شکر نہیں کرتے، یہ شکر نہیں کرتے، نہ شکری کرتے ہیں. اور جو اللہ رب العزت کے تشریعی فیصلے ہوتے ہیں ان کی بھی پابندی نہیں کرتے، ان میں کیڑے نکالتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ وَحَكَمَ بِهِ بَلْ زَادَ فِي حُكْمِهِ وَخَالِدِينَ حَالٌ وَكَذَا خَالِدًا. خالدین جو اوپر آیا ہے خالدین فیہا، اور اسی طرح خالدن فیہا جو یہاں آیا ہے یہ بھی وَكَذَا خالدن. لا صفت جنات و نار، اور یدخلوا نارا خالدا فیہا اور یدخلوا جنات تجری من تحت الانہار. یہ جو مفعول ہے جنات تجری یا نارا خالدا فیہا یہ اس کی صفت نہیں ہے. لأنه لا بد ان يقول حينئذ خالدین ہم، یعنی خالدین ہم فیہا وخالدا هو فیہا لأنهما جریا علی غیر من ہما له. اگر ان کا اس کا بنائیں گے تو پھر اس کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ ضمیر نکالنی پڑے گی. تو خالدین فیہا یہ اسی کی طرف ہے جو پیچھے مفعول گزرا ہے یدخلہ نارن خالدن فیہا اور یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، اسی مفعول بھی سے حال بن رہا ہے. تو اس لیے یہ اس کو جنات کی طرف نہیں کرنا چاہیے. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم. اب حقوق بیان کرنے کے بعد یتامہ کے اور خواتین کے اور رشتہ داروں کے کچھ ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں، وہ آخر میں اللہ رب العزت نے پھر بیان فرما دی ہیں. تو پھر اللہ رب العزت نے معاشرے کی تطہیر اور تزکیے کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کو فواحش سے پاک ہونا چاہیے. فحشاء اللہ رب العزت انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ رب العزت نے بے حیائی کے جو کام ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے. ما ظہر منہا وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا سورۃ الانعام میں کہ ان فواحش کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں ہے کہ حرم ربی الفواحش، اللہ رب العزت نے انہیں ممنوع اور حرام قرار دیا ہے. اور شیطان کی کیا کوشش ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے اور جس کو اللہ رب العزت نے ممنوع قرار دیا ہے، شیطان جو ہے یامرکم بالفحشاء، وہ اسی بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. تو فواحش سے اللہ رب العزت نے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے یہ احکام بیان فرمائے ہیں. لیکن یہاں جو حکم بیان ہوا ہے یہ عبوری حکم تھا، یہ ایک وقت کے لیے آیا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد دوسرا حکم نازل فرما کر اس عبوری حکم کو موقوف کر دیا اور وہ حکم پھر جاری کر دیا جس کے اندر فواحش کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورت کی سزا بیان فرمائی تھی. تو یہاں یہ عبوری حکم بیان ہوا ہے معاشرے کی تطہیر کے لیے اور اسے فواحش اور منکرات سے پاک کرنے کے لیے. اور حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کا امن اور اس کا استحکام اور اس کی جو صحیح نمو ہے، ترقی ہے اور اس کا پھلنا پھولنا ہے، وہ پاکیزگی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اگر معاشرے کے اندر گندگی اور ناپاکی ہو تو پھر معاشرے کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس کو اندر سے ہی کھا جاتی ہیں، بیماریاں ایسی پیدا ہوتی ہیں.
لڑائیاں اور جھگڑے ایسے ہوتے ہیں، معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ نفرتیں قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا راستہ بند کر دیا ہے اور اس معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے احکام بیان فرمائے ہیں، لیکن انسان اللہ کا حکم ماننے کی بجائے شیطان کے پیچھے چلتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے، اور اس کی تو کوشش ہی یہ ہے کہ اس معاشرے کو ایسے حالات سے دوچار کیا جائے جس سے ان کا امن غارت ہو جائے، ان کی ترقی نہ ہو سکے، یہ آپس کے اندر لڑے مرے تباہ و برباد ہوں، اس لیے کہ وہ تو دشمن ہے انسان کا اور انسان کی ذریت کا، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ ان کی یہ زندگی بھی اجیرن ہو اور پھر وہ اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے احکام بیان فرمائے ہیں جن کے ساتھ معاشرہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں نمو حاصل کرتا ہے، پھلتا پھولتا ہے اور ترقی کرتا ہے، اور وہ پاکیزہ معاشرہ ہوتا ہے، اور پاکیزہ ماحول، پاکیزہ فضا اور پاکیزہ زمین، یہی وہ چیز ہے جو کسی درخت کو، کسی پودے کو صحیح بڑھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، یاتین ای یفعلن، الفاحشۃ یہاں فاحشہ سے مراد جو ہے یعنی وہ کام جو حد سے بڑا ہوا ہو۔ فاحشہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑا ہوا ہونا۔ فاحش جو ہے وہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو اس کی حد ہے اس سے آگے بڑھ جائے، جو اس سے آگے بڑھ جائے۔ اس نے فاحش غلطی کی ہے، یعنی کھلی غلطی کی ہے جو بالکل ظاہر ہے۔ تو فاحش کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کا کھلا ہونا اور کسی چیز کا حد سے بڑا ہوا ہونا۔ تو یاتین الفاحشۃ، عام طور پر جو علماء تفسیر ہیں انہوں نے یہاں فاحشہ سے مراد زنا ہی لیا ہے، لیکن امام مجاہد جو ہیں، مجاہد ابن جبر، وہ یہاں الفاحشہ سے مراد عورتوں کا عورتوں کے ساتھ جنسی تلذذ حاصل کرنا یہ مراد لیتے ہیں، جس کو سحاق کہا جاتا ہے، جس کو سحاق کہا جاتا ہے۔ جیسے نعوذ باللہ ونسأل اللہ العافیہ، مرد مردوں کے ساتھ جنسی اختلاط کر کے تلذذ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ اختلاط کر کے جنسی تلذذ کا سامان حاصل کرتی ہیں۔ تو انہوں نے اس سے مراد سحاق لیا ہے، واللاتی یاتین الفاحشۃ۔ لیکن جو غیر فطری اور غیر شرعی طریقہ جنسی تلذذ کا اختیار کیا جائے وہ فاحشہ کے اندر ہی آتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے مشروع قرار دیا ہے، جائز طریقہ ہے تلذذ کا، نکاح کے ساتھ یا ملک الیمین کے ساتھ مرد اور عورت کا، تو وہ تو اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا ہے، اور جو اس سے ہٹ کر ہے وہ زنا ہی کہلاتا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم من رجال المسلمین، ان کے اوپر 4 گواہ بناؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، مطلب یہ ہے کہ یہ عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو چھپ کے کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایسا عمل ہو جس کو دیکھنے والے 4 گواہ ہوں، جنہوں نے یہ دیکھا ہو کہ بالکل عین حالت گناہ کے اندر انہوں نے ملوث پایا ان کو، اور اس طرح دیکھا کہ بالکل جو ہے اس برائی کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت جرم ثابت ہوتا ہے جب 4 گواہ اس طرح موجود ہوں کہ انہوں نے اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ بالکل گناہ کی حالت میں تھے۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ اے اجلسوهن، امسکوهن انہیں روک لو، انہیں روک لو، اجلسوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت اے ملائکۃ الموت او یأخذهن الموت ویستوفی ارواحهن کان ذلک عقوبتهن فی بدء الاسلام فنسخ بالحد۔ یہ گھر میں بند کر لینا، گھر میں ان کو روک دینا، یہ حکم تھا
ابتدائی اسلام میں، فنسخ بالحد، تو اس کو حد کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا، او یجعل اللہ لہن سبیلا، السبیل الذی جعلہ اللہ والناسخ لذالک، اور وہ سبیل کیا ہے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ سبیلا، البکر بالبکر جلد مئت و تغریب عام والسیب بالسیب وہ جلد مئت و رجم بالحجارہ۔ تو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یجعل اللہ لہن سبیلا کی تفصیل، وہ احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واللاتی یاتین الفاحشۃ، جو عورتیں یہ برائی کا ارتکاب کرتی ہیں اور ان کے اوپر 4 گواہ، عینی گواہ جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اس جرأت کے ساتھ یہ عمل کرتی ہیں کہ انہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ لا تجسسوا ولا تتبعوا العورات، لوگوں کا پیچھا کرنا اور ان کی جاسوسی کرنا اور ان کی کمزوریوں کو تلاش کرتے پھرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی جو ہے وہ اگر اتنا جری اور بے باک ہو جاتا ہے کہ وہ چھپنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں اور علانیہ کرتے ہیں، جیسا کہ بعض مغربی معاشروں کے اندر ایسی جگہ ہیں کہ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہوئے کوئی چھپنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کرتے، بلکہ جو دیکھے اس کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم دیکھ کیوں رہے ہو، ہم جو کر رہے ہیں تمہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی جو ہاں صورتحال ہو تو وہیں 4 گواہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس طرح یہ جرم کیا جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا یہ سزا ہے، اور اس کے اندر سیب اور بکر، کمواری اور شوہر دیدہ دونوں طرح کی عورتیں آ جاتی ہیں واللاتی کے اندر، اور واللذانیات یانیہا منکم ای الرجل والمرأۃ، اور واللذانیات یانیہا منکم، اور جو 2، تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اس سے مراد 2 مرد نہیں ہیں جو آپس میں جنسی ہم جنس ہو کر برائی کا اور بے حیائی کا ارتکاب کریں، جس کو آج کل ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، بلکہ مرد اور عورت اس سے مراد ہیں۔ واللذان یاتیانها الفاحشۃ منکم فآذوہما، انہیں اذیت پہنچاؤ۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ واللذان یاتیانها کا معنی یہ ہے کہ جو 2 مرد یہ کام کرتے ہیں، یعنی شادی شدہ اور کنوارہ، واللذانی، اور جو 2 مرد یعنی شادی شدہ اور کنوارہ یہی برائی کا کام کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ مرد عورت کے ساتھ، کنوارہ مرد عورت کے ساتھ، یا شادی شدہ مرد عورت کے ساتھ۔ تو یہ جنسی عمل جو ہے یہ مرد عورت کا ہے، لیکن کرنے والے جو 2 ہیں وہ مرد ہے، شادی شدہ ہو یا کنوارہ ہو۔ جیسے واللاتی یاتین الفاحشہ کے اندر شادی شدہ عورت ہو یا کنواری عورت ہو۔ فآذوہما بالشتم والتعییر والضرب بالنعال وکان الحکم کذالک حتی نسخ وعن بعضهم انها نزلت فی الفتیان قبل ان یتزوجوا، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نزلت فی الفتیان قبل ان یتزوجوا، یہ آیت جو ہے 9 عمر لڑکوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ فتح کس کو کہا جاتا ہے؟ 9 عمر لڑکے کو، یعنی بچپن کے اندر، چھوٹی عمر کے اندر اگر کوئی بچے جو ہیں وہ اس طرح کا عمل کر لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے حکم ہے۔ ان بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ انہا نظرت فی الفتیان قبل ان یتزوجوا، 9 عمر لڑکوں کے بارے میں یہ حکم ہے۔ او فی الرجلین اذا عمل قوم لوط،
یا یہ ان مردوں کے بارے میں ہے جو قوم لوط والا عمل کرتے ہیں، یعنی ہم جنس پرستی والا جنسی اختلاط کرتے ہیں وہ. تو یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں وظاہر القرآنی يناسب قول مجاہد ان اللاتی فی السحاقاتی واللذانی فی اللواطی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ظاہر سے جو الفاظ ہیں اس سے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اوپر عورت کا عورت کے ساتھ جنسی اختلاط اور اس آیت میں مرد کا مرد کے ساتھ جنسی اختلاط یہی ظاہر ہوتا ہے. اور ابو مسلم الاصفہانی جو ایک مفسر ہیں انہوں نے بھی یہی معنی مراد لیا کہ یہ اس کے بارے میں ہے آیت. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والظاہر ان الایذاء مشترک بین الرجل والمرأة، اور ظاہر یہ ہے کہ آذوہما یہ حکم جو ہے اوپر خواتین کے متعلق بھی ہے، واللاتی یاتین الفاحشہ کے متعلق اور واللذانی یاتیانہا کے متعلق، دونوں کے بارے میں یہ آذوہما والی بات یہ لاگو ہے، یہ حکم ان کے لیے محکم ہے. آذوہما بالشتم والتعییر والضرب بالنعال بین الرجل والمرأة والحبس خاصۃ المرأة. اب حبس جو ہے فامسکوہن فی البیوت یہ خاص عورتوں کے لیے ہے، اور آذوہما یہ اوپر جو دونوں قسمیں مذکور ہوئی ہیں ان سب کے لیے ہے، ان سب کے لیے ہے. فَإِذَا تَابَا اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اُزِیلَ الْإِذَاءُ عَنْهُمَا تو پھر یہ ایذا رسانی، ان کو گالی دینا، ان کو آر دلانا اور ان کی توہین کرنا اور ان کو پھٹکارنا، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. وَبَقِيَ الْحَبْسُ عَلَيْهَا اور عورتیں جو ہیں ان کو گھر میں روک کے رکھا جائے گا تاکہ وہ باہر نہ نکلیں اور پھر وہ برائی کا شکار نہ ہوں. وَقِيلَ هَذِهِ الْآيَةُ سَابِقَةٌ عَلَى الْأُولَى نُزُولًا، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ واللذانی والی جو آیت ہے یہ واللاتی والی آیت سے نزول میں پہلے ہے، قرات میں بعد میں ہے، نزول میں پہلے ہے. وَكَانَتْ عُقُوبَةُ الزُّنَاةِ الْأَذَى ثُمَّ الْحَبْسُ ثُمَّ الْجَلْدُ، اور بدکاری کرنے والوں کی سزا جو تھی پہلے کیا تھی؟ الاذا، اذیت دینا، یعنی مار پیٹ گالی گلوچ، اور پھر ان کو جیل میں ڈالنا، گھر میں بند کر دینا، اور پھر کوڑوں کی سزا آئی. تو بہرحال یہ جو مختلف اقوال ہوتے ہیں تفسیر کے علماء کے، ان کو اور خاص طور پر سلف کے، ان کو اس طرح یہ نا اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. تو پھر فرمایا فَإِن تَابَا مِنَ الْفَاحِشَةِ وَأَصْلَحَا اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں اور اپنے عمل کو درست کر لیں فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا اُتْرُكُوا أَذَاهُمَا وَلَا تُعَنِّفُوهُمَا بَعْدُ بِكَلَامٍ قَبِيحٍ، توبہ کرنے کے بعد پھر انہیں اذیت بھی نہ پہنچاؤ اور ان پر تان و تشنیع بھی نہ کرو اور ملامت بھی نہ کرو بری بات کے ساتھ. ان اللہ کان توابا رحیمہ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا مہربان مالک ہے. تو یہ حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، عبوری حکم جو بعد میں منسوخ ہو گیا. لیکن کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ عبوری حکم کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا. اب اگر کہیں ایسی صورتحال ہے کہ وہ حد قائم نہیں ہو سکتی جو زنا کی حد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لاگو تھی اور پھر اسلامی دور حکومت میں بھی وہ لاگو رہی ہے، اور اب بھی سعودی عرب میں وہ قائم ہے. اس طرح اور بھی شاید بعض جگہوں پر ہوگی، یہ میرے علم میں نہیں ہے. تو جہاں یہ نہ ہو تو وہاں اسی عبوری حکم کے اوپر عمل کر لیا جائے، وہاں اس کے اوپر عمل کر لیا جائے. یہ بات میں نے حضرت شاہ بدی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ان سے ذکر کیا، تو میں نے کہا کہ کیا یہ حکم جو ہے اب بھی قائم ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ اگر ایسے حالات ہوں کہ
وہ حکم جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا تو اس پر عمل ہو سکتا ہے، اس پہ عمل کر لیا جائے۔ تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ ہاں اس پر عمل ہو سکتا ہے، جہاں وہ حکم نہیں لاگو ہو سکتا تو وہاں اس کے مطابق عمل کر لیا جائے، اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ اور واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما، یہ جن علماء نے اس سے مراد لیا ہے کہ اگر اس آیت کے اندر قوم لوط کا عمل کرنے والوں کے متعلق یہ حکم ہے، تو جو دوسری حدیث ہے کہ من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، تو پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ تعزیری حکم ہے، وہ تعزیر ہے جو امام کے ثواب دید کے اوپر موقوف ہے کہ یہ اس کو حق ہے، اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ اس کے لیے ہوگا جو اس سے معروف ہو، اور یہ جو سزا ذکر کی گئی ہے یہ اس کے لیے مانع اور زاجر نہ ہو، یہ اس کے لیے مؤثر نہ ہو، تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ فقتلوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی گناہ کے عادی بن جاتے ہیں اور پھر وہ گناہ ان سے چھوٹتا نہیں، جیسے نشہ ہے۔ نشے کا گناہ ایسا ہے کہ انسان اس کا عادی بن جائے تو پھر چھوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح بدکاری کا بھی انسان جو ہے نا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بدکاری بھی اس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ وہ حلال کے اوپر اکتفا نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے میرے لیے حلال میں لذت ہی نہیں ہے، حرام میں اس کو لذت ملتی ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عورتوں میں رغبت نہیں ہے، ہمیں اپنی جنس میں رغبت ہے۔ وہ جیسے قوم لوط کا عمل تھا، کیا انہوں نے کہا تھا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، ہمیں ادھر رغبت نہیں ہے، ہماری رغبت دوسری طرف ہے۔ تو فاعل کے اندر بھی یہ رغبت ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ مفعول کے اندر بھی یہ رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح خواتین کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رغبت رکھی ہوئی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ملاپ ہو، تو ایسا ہی بعض اوقات فطرت مسخ ہو کر مفعول کے اندر بھی یہ چیز جنم لے لیتی ہے، اور یہ کیفیت اس کے اندر رونما ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ تو پھر ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے وہی سزا ہے، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط، پھر وہ تعزیر جو ہے نا وہ اس کے لیے ہوگی۔ اور اگر کسی سے اتفاقاً یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور کسی سے کوئی کسی غلبے کی وجہ سے، نفسانی غلبے کی وجہ سے زندگی میں یہ معاملہ ہو گیا تو پھر اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ فَعَذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا۔ تو ان چیزوں کو یعنی فقہی طور پر سمجھنا اور ان کے اوپر غور و فکر کر کے پھر ان کے حالات کا جائزہ لے کر کہ یہ کن کن حالات کے اندر ان کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، یہ آج اہل علم کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ فقہی بصیرت اور واقعات اور حالات کا صحیح علم، اور پھر ان کے مطابق ان شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرنے کے لیے انسان کو فیصلہ کرنا کہ اب اس کے حکم کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور اس کے مطابق معاشرے کی اور لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ آج ہماری اہل علم کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے شریعت کے مقاصد کو سمجھنا، شریعت کے اصول کو سمجھنا، اور جو تشریع کی حکمت ہے اس کو سمجھنا، یہ ساری چیزیں اگر انسان اچھی طرح سمجھتا ہو، اصول فقہ، مقاصد شریعت، حکمت التشریع، اور جو علماء اسلام کا، فقہائے مجتہدین اور فقہائے محدثین کا جو فقہی ذخیرہ ہے، ان ساری چیزوں کو انسان پیش نگاہ رکھے تو پھر صحیح معنوں میں انسان فیصلہ کر پاتا ہے۔ قضاء اور افتاء جو ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا ہے، باقی تفصیلات جو ہیں وہ فقہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔